سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، یہ جو ورلڈ بینک کی آپ پاکستان کی جو اکنامک اپ ڈیٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے گزشتہ روزی سامنے آئی، اس کے اوپر شہباز رانا صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون میں ایک سٹوری بھی کی ہے۔ اس رپورٹ کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ 2.8 پہ ہی رہے گی، اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے یہ جو گروتھ ہے یہ انسفیشینٹ ہوگی۔ تو بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں، کچھ اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کافی زیادہ ہمارے لیے فکر مندی کا باعث بننی چاہیے۔ اس وقت جو ملک کی معیشت کی حالت ہے، اس وقت پاکستان میں جو غربت کی سطح ہے وہ 40% پہ پہنچ چکی ہے۔ مطلب یہ انپریسیڈنٹڈ فگرز ہیں۔ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ریشو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہ اس طرح کی خبر آئی کہ 50 سال کی کم ترین سطح پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، پھر غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر آپ کی جو گروتھ ہے وہ ابھی بھی 2.8 کے اوپر اس جو فسکل ایئر ہے اس میں رہے گی۔ ماضی میں جب انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا اس وقت 6% گروتھ تھی۔ یہ حکومت کے اپنے فگرز ہیں، تو اگلے کتنے سالوں میں یہ اس جگہ تک پہنچیں گے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، پر لیٹس سی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اچھی بات ہے اگر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے تو یہ کوئی حکومت کے ساتھ انویسٹمنٹ تو نہیں ہوگی، یہ تو پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ ہے۔ عمران خان کی حکومت ہو، شہباز شریف صاحب کی ہو یا بلاول صاحب کی ہو، ایز اے پاکستانی ہمارے لیے یہ باعث اطمینان ہے اور خوشی کی چیز ہے۔ کسی کے بھی دور میں ترقی ہو، انویسٹمنٹ آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حقیقت پسندانہ بھی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اس وزٹ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ $1 کا بھی کانٹریکٹ نہیں ہوا، $1 کی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی ہے۔ سارے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اور 6 مہینے میں کہا جا رہا ہے۔ تو بھائی اتنی آپ کو کون سی جلدی ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ جوہری طاقت کا وزیر اعظم کھڑا ہے اور وہ جو کمپنیوں کے معاہدے ہو رہے ہیں اس میں جناب وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں تو بزنس ٹو بزنس ہو سکتی تھیں، اتنی کون سی ایسی چیز ہے؟ جب کوئی معاہدہ میچور ہو جائے گا تو پھر آپ ضرور ہمیں بتائیے گا۔ اب ایشو یہ ہے کہ اچھی خبر کے لیے حکومت ڈیسپریٹ ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر، اور جس کی وجہ سے اس قسم کے پولیٹیکل سٹنٹس کیے جاتے ہیں۔ انویسٹمنٹ تو اس طرح ہونا کہ سعودی، ان کے کتنے $1 ٹریلین کے ریزروز ہیں، سعودی چاہیں تو آج آ کے یہاں پہ $100 ارب لگا دیں، یہ آج کی خبر بن جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی حکومت نے، کسی نے بھی یہاں پہ آ کے ابھی تک کوئی سرمایہ کاری نہیں کی ہے۔ جتنے بھی یہ کہا گیا کہ جی کویت آ رہا ہے، یو اے ای آ رہا ہے، سعودی عرب آ رہا ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا۔ اسی طرح جب ماضی میں پچھلی حکومت کے دوران شہباز شریف صاحب جنیوا گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی تھی کہ ہمیں 9 ارب کے $10 ارب انٹرنیشنل کمیونٹی دے رہی ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے۔ اس میں سے کتنے ارب ڈالر آئے ہیں جناب ابھی تک؟ یہ بھی ہمیں بتا دیں۔ ادھر انہوں نے ایک ٹیم میٹنگ بھی کی تھی اور ساری ٹیم کو شاباش دی تھی کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، تو ہمیں تو خوشی ہوگی کوئی انویسٹمنٹ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے ایم او یوز کے اوپر سائن ہوا ہے کل کی، اور یہ جو ساری ڈیلیگیشن کی جو آپ لب لباب یہ ہے کہ ان کی مہمانداری کا ہمیں خرچہ ہی پڑا ہے، فی الحال انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئی ہے۔ دیکھیں، یہ شو کرتا ہے کہ جو پی ٹی ایم کا معاملہ ہے کہ کس طرح ادھر ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ یہاں پہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہے، کس غیر سنجیدگی سے ریاست کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دن پہلے آپ ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ادھر فائرنگ کرتے ہیں، اس سے وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور اگلے دن آپ وزیر داخلہ کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں خیبر پختونخوا کہ جناب انہی لوگوں سے آپ بات کریں۔ پھر بھیجتے آپ کس کے پاس ہیں؟ اس علی امین کے پاس جس کے حوالے سے وزیر داخلہ صاحب، آئی جی صاحب، دیگر وزراء کس قسم کے باتیں کرتے رہے کہ جناب انہوں نے آ کے یہاں پہ چڑھائی کی، جو یہاں پہ کانسٹیبل شہید ہوا اس میں بھی وہ نامزد ہیں، اس پرچے میں بھی وہ نامزد ہیں، تو وہ نامزد ملزم اور وزیر داخلہ کل اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ پورا آپ نے سسٹم کی ایک موکری بنا دیا ہے، ایک مذاق بنا دیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر سے عمران خان صاحب کا وکیل غائب ہو جاتا ہے، انتظار پنج ہوتا، کسی کو نہیں پتا وہ کدھر ہے۔ مطلب کیا اس طریقے سے آپ نے ملک کو چلانا ہے؟ کیا یہ آئیڈیل جمہوریت کا ماڈل ہے جو بلاول صاحب نے ہمیں دیا ہے یا شہباز شریف صاحب نے ہمیں دیا ہے؟ کل بلاول صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان اور عظمہ خان صاحبہ، ان کے پاس بارودی مواد تھا جس سے پارلیمنٹ اڑانی تھی ان لوگوں نے، لوگوں کے ساتھ مل کے۔ تو اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کہ جج صاحب نے ان آرگیومنٹس کے اوپر مزید ریمانڈ بھی دے دیا۔ تو ایک پورا آپ نے مذاق بنا دیا ہے، غیر سنجیدہ لگ رہا ہے کہ حکومت انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ تمام شعبوں کے اندر آپ کو لگتا ہے اس طرح کہ خود ہی اپنا مذاق بنا رہے ہیں۔ پی ٹی ایم کے ساتھ اگر آپ نے بات کرنی تھی، پی ٹی ایم کے آپ پہلے بھی ان کو انگیج کر سکتے تھے، ان کے بہت سارے ایسے خیالات ہیں
جن سے میرا نہیں خیال کہ بہت سارے پاکستانیوں کو اتفاق ہو. لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں, لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر پولیٹیکل ان کے حوالے سے آپ مختلف ویوز رکھ سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا, آپ نے وہ سارا جرگہ آپ نے اسی وقت کامیاب بنا دیا جب آپ نے وہ بھونڈی قسم کی کارروائی کی اور پابندی لگا دی. اگر آپ نے ان کو کالا دم قرار دے دیا تھا تو کس منہ سے آپ کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کس منہ سے وفاقی حکومت اور تمام جماعتوں نے اجازت دی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, اب انگیج کریں؟ تو یہ انتہائی جو ہے نا سطحی قسم کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی تھنکنگ حکومت کی, کہ ایک دن یہ کچھ اور کرتے ہیں, اگلے دن پھر دوبارہ آپ اس کے اوپر فائر فائٹنگ شروع کر دیں. دیکھیں, خیبر پختونخوا کے اندر کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری وہاں کی حکومت کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی چیف سیکرٹری ہماری مرضی کا نہیں آ رہا, آئی جی ہماری بات نہیں سنتا, لیکن اب تو وہ ایکٹ میں ترمیم وغیرہ کر رہے ہیں اور آئی جی کے اختیارات بھی جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب خود استعمال کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل سٹانس تو لے سکتے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب نے ایک بیان دیا وہ پی ٹی ایم کے حوالے سے, اور اس کے اوپر جناب خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ان کو نکال دیا گیا ہے, ان کو برطرف کر دیا گیا ہے, پولیٹیکل کمیٹی کا بیان کچھ اور ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب تو ترجمان ہیں آپ کی حکومت کے. اصل ایشو تو یہ ہے کہ اگر بیرسٹر صاحب کوئی غلط بات کر رہے تھے تو علی امین صاحب ان کو فارغ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز کے پیچھے چھپ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہی کی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو جیل میں خطرہ ہے, ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے یہ انفیکشن ہو گیا ان کو. آج بشرا بی بی کی بہن نے بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب بڑی تکلیف میں ہیں, اور اس حوالے سے مختلف قسم کی خبریں. مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی چل رہا ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں, تو اس محاذ کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن obviously کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں حکومت کی. اگر آپ نے نظام کو چلانا ہے, حکومت کو چلانا ہے, تو آپ بالکل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یا اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو تحریک انصاف کی جو وہاں کی لیڈرشپ ہے, جو حکومت ہے, اس پہ تنقید بنتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اصل کلپریٹ ہیں وہ تو وفاقی حکومت والے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ اپنی زیادتی پہ آواز نہیں اٹھا رہا, چلیں وہ تو بات بنتی ہے کہ کیوں وہ اپنی زیادتی پہ آواز نہیں اٹھا رہا, لیکن مین کلپریٹ تو وہ ہے جو بندہ زیادتی کر رہا ہے. تو جس قسم کی حرکتیں وفاقی حکومت کر رہی ہے, برائی کی اصل جو جڑ ہے وہ تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. باقی ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب سے رابطہ ختم ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہیڈ لیس چکنز کی طرح ان کی قیادت آپ کو نظر آ رہی ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا یہ اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو پھر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آتی ہے, ان کا اپنا ورکر بھی ان کے اوپر پھر تنقید کر رہا ہے. دیکھیں جو فل کورٹ ریفرنس بلایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, میں دیکھ رہا تھا بہت سارے دوست جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کر رہے تھے, الوداع الوداع اس قسم کی چیزیں لکھی تھی. لیکن ادھر سے تو انہوں نے ویسے ہی ریٹائرڈ ہونا ہی ہونا ہے, اس لیے کہ ان کی عہدے کی میعاد پوری ہو جائے گی. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا وہ آئینی عدالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, یہ ایشو ہے. ابھی تک جو حکومت کی تھنکنگ ہے, ابھی تک جو حکومت کی سوچ ہے, حکومت کی خواہش ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت میں لگایا جائے. بیچ میں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کچھ مسئلے ہو رہے ہیں, مولانا کو وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ ریزورٹ کے طور کے اوپر انہوں نے اپنے جو بندے ان کے ڈی سیٹ ہو گئے تھے, جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے اوپر انہوں نے اپنے بندے بٹھا دیے تھے, ان کو بعد میں ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا, ان کو بھی بلا لیا گیا ہے 17 یا 18 اکتوبر کو کہ آپ لوگ بھی اسلام آباد پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن دوبارہ ان کی جو ہے ان کو نومینیٹ کر دے, ان کی نوٹیفیکیشن کر دے. لیکن ان کو ساتھ ملانے کے باوجود بھی سینٹ میں ان کو پھر بھی نمبر ان کے کہا جا رہا ہے کہ کم ہوں گے, جس میں مولانا کی ضرورت ہوگی. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دو سینیٹر کے نااہلی کے ریفرنس بھی سامنے آ گئے کہ جی ان کو نااہل کر دیا جائے گا, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو حکومت کی تو پوری کوشش ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے اور اس آئینی ترمیم میں آئینی عدالت ہو, اور اس آئینی عدالت کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں, کیونکہ اس سسٹم کی گارنٹی وہ ہیں. اور یہ میں یا آپ یا آزاد نیوز نہیں کہہ رہا, یہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس آ گئے تو یہاں پہ الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا, یہاں پہ جناب قیامت آ جائے گی, یہاں پہ تو پورا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا. تو ان کی خواہش ہے کہ ان کو رکھا جائے ایز اے لاسٹ ریزورٹ. جو دوسری خبر ہے کہ یہ پھر مولانا کو اس چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں پینل کے اوپر آ جائیں, کہ چیف جسٹس جو اگلا ہے وہ ہم پینل میں سے چنیں, کیونکہ ان کو بڑا ایشو ہے کہ 2038 تک کون کون سا چیف جسٹس آ رہا ہے, یہ اس سے خوفزدہ ہیں.
یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو ہے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے، یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ منیب اختر صاحب بنے، یہاں پہ عائشہ ملک صاحبہ بنے، دیگر بھی جو ججز صاحبان ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہینڈ پکڈ اپنی مرضی سے بنائیں اور اس کے اوپر احسان جتلائیں کہ دیکھو جی 4 بندوں کا نام آیا تھا، ہم نے تمہیں چنا ہے، پھر اب تم نے ہمارے لیے جو ہے نا تھوڑی سی نرم گوشہ رکھنا ہے۔ تو یہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 70% چانس ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہو سکے گی، اور 30% چانس ہے کہ یہ جناب کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی جو خواہش ہے وہ 100%۔ دیکھیں جی، بلاول صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اگین اس پہ کہا ہے کہ جی ہم وہ جو مسودہ ہے اس پہ اتفاق کریں گے، اس پہ یہ کریں گے۔ یہ بنیادی طور پہ عوام کے شعور کی توہین ہے۔ مسودے کے اوپر تو پہلے اتفاق آپ نے کر لیا تھا۔ میاں صاحب چھٹی والے دن اسلام آباد میں کیا انڈے والا برگر کھانے آئے تھے، یا ادھر جو آئینی ترمیم کے اوپر دستخط کروانے آئے تھے سب سے؟ اور کس وجہ سے وہ ناراض ہو کے گئے تھے؟ وہ اسی لیے آئے تھے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ترمیم آئی ہے وہی ہم نے منظور کروانی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس چیز کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے، یہ کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اب بنیادی طور پہ وہ ان کا معاملہ حل نہیں ہو سکا، تو اس کے اوپر یہ ایک طرح سے پیچ ورک ہے۔ اور یہ آئینی ترمیم کوئی آئین کے لیے تو نہیں ہے، یہ آئینی ترمیم کوئی عدلیہ کی آزادی کے لیے تو نہیں ہے، یہ آئینی ترمیم کوئی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ آئینی ترمیم بنیادی طور پہ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں کنٹرول ڈیموکریسی، کنٹرول عدالت، اس کی وجہ سے جناب یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہی یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سر آپ کا ہی ویژن ہے، یہ آپ کا ویژن ہے جی، یہ تو ویژن، یہ ایسا ویژن ہے کہ یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ مطلب کہ 500 رن کر کے آپ اگر اننگ سے ایک ہاریں، اور یہاں پہ آ کے تاریخ کا بلند ترین جناب انہوں نے سکور بھی کر دیا، اور انگلینڈ نے جس طریقے سے کھیلا، اور یہ نہیں ہے کہ ہم انگلینڈ گئے ہیں کسی ہاسٹائل کراؤڈ کے سامنے کھیل رہے ہیں، کسی ایسی پچ پہ کھیل رہے ہیں، یہ جناب پچ بھی ہم نے بنائی، یہ گراؤنڈ بھی ہمارا تھا، امپائر بھی جو ہے ہمارے کوئی خلاف نہیں تھے، سب کچھ ہمارے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود جناب ہماری جو حالت ہوئی ہے، یہ وہی حالت ہوئی ہے جو 8 فروری کو ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اس وقت بھی گراؤنڈ ان کا تھا، پچ بھی انہوں نے خود بنائی، اور فرق اس میں بلکہ یہ بھی تھا کہ اس وقت تو امپائر بھی ان کے اپنے تھے۔ سب کچھ کے باوجود جو ہے، اور اگلی ٹیم کے پاس بلہ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی جناب یہ اسی طریقے سے ہارے۔ وہ تو وہی ویژن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے نگران، ابھی وہ اوبیسلی وزیر داخلہ بھی ہیں اور چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، تو وہ ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کس رول میں کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل وہ جب بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی ایم کے معاملے پہ، تو ہو سکتا ہے کہ کرکٹ کے معاملے پہ بھی سوچ رہے ہوں۔ تو یہ غیر سنجیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے تمام معاملات میں، جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں چیزوں کو، اور کرکٹ کو جس نہج پہ لے کے آ گئے ہیں اس وقت، کرکٹ کو بھی مطلب انہوں نے جہاں پہ جتنی ان کی اپنی مقبولیت ہے، جتنی ان کی اپنی ریٹنگ ہے، اس وقت پاکستان کے کرکٹ کی بھی وہی حالت ہے۔ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر شعبے میں جس کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں وہی چاندی بن جاتا ہے۔ کیا چکر ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا را کچھ تو چیزوں کو پروفیشنلی بہتر طریقے سے ٹیکل کریں۔